بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سلمان درانی ہوں، آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت لندن کی سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان کے فیصلے اس وقت سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر خوار ہو رہے ہیں۔ آج کی ویلاگ میں ایک اچھی خبر سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے قاضی فائز عیسیٰ کے ایک اور انتظامی فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے، جس کے مطابق جسٹس منظور علی شاہ کو ایک مرتبہ پھر تنازعات کے معاملے کے حل کی کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا، اور جناب قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو ایک ایک کر کے قاضی صاحب کے ان فیصلوں، جنہوں نے غلط روایات ڈال دی، ایک ادارے کو توڑ کے رکھ دیا، وہ ہٹتی جا رہی ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت حکومت کی نہ سنتے ہوئے تمام ججز جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ اپنے فیصلوں اور اپنے اقدامات سے ثابت کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی طرح انہوں نے 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ نہیں بنا رکھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انٹرسٹنگ کیس کی انٹرسٹنگ سماعت ہوئی، اور اس پورے معاملے میں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے جو ابو الحسنات صاحب ہیں جج انسداد دہشت گردی کے، ان کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ اور یہ وہی ابو الحسنات صاحب ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے اور ریاست کے ٹاؤٹ بن کے جو بھی مقدمات عام شہریوں کے آتے ہیں جس کا تعلق دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ایمان مزاری دہشت گرد ہے، تو پھر سمجھیں کہ پھر اس ملک کا ہر بڑا چھوٹا شہری جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ تو اس کے اوپر آج جسٹس میاں گل حسن صاحب بہت زیادہ برہم ہوئے۔ کس کے اوپر؟ یہ جو ابو الحسنات صاحب ہیں، انسداد دہشت گردی کے جو عدالت ہے اس کے جو جج ہیں جن کے پاس یہ معاملہ گیا ایمان مزاری کا۔ اب ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی عدالت میں اتنی ناانصافی نہیں ہوئی جس طرح سے ناانصافی ان جج صاحب نے اپنی عدالت میں کی ہے۔ یہ وہی جج صاحب ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مختلف لوگوں کے جو ریمانڈ ہیں وہ دے دیتے ہیں، مختلف عام شہریوں کے جو اوپر اگر آپ الزام لگاتی ہے پولیس یا ریاست کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، ان سے بم برآمد ہو گیا۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا۔ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ جی وہ ڈی چوک سے جس وقت گرفتار ہوئیں تو ان کے پاس بم بارود تھا، اور وہ پارلیمنٹ سے اس کو اڑانے جا رہی تھی۔ اس الزام کے اوپر جسٹس صاحب جو ہیں وہ جج ابو الحسنات صاحب، ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ پوچھتے، انکوائری کرتے، کم از کم کراس کویشچننگ کرتے پولیس سے کہ یار یہ کیسا بھونڈا الزام ہے کہ ایک دو خواتین ہیں، ان کے ہاتھ میں بم بارود کیسے ہو سکتا ہے، یار کچھ ڈز اٹ میک سینس؟ تو بغیر سوالات کیے انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی ریمانڈ دے دیا، اور مزے کی بات ایمان مزاری کو ان کے شوہر سمیت جو گرفتار کیا گیا تھا، اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جج ابو الحسنات صاحب نے ان کا ریمانڈ دے دیا، جس کے اوپر آج جسٹس میاں گل حسن صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ وہ عدالت ہے جہاں سے آج تک ناانصافیاں ہی ہوئی ہیں، اور کہا یہ کہ یہی وجہ ہے کہ جسٹس میاں گل آج ان کے اوپر تپے تھے، اور بہت زیادہ تپے ہوئے دکھائی دیے، جس میں کہا کہ اور جو اہم پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کہا کہ سائفر ٹرائل میں ان کی جو کارستانیاں ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ حکومت کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ اب یہ ریمارکس دے رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن صاحب، آپ ان ریمارکس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس شخص کے لیے مطلب اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ ہم نے جو ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو واپس بھیجا جائے، مگر اس کو واپس نہیں بھیجا گیا۔ یہ شخص دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ اس کو وزارت قانون کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب اس بندے کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے یہ سب کو سمجھ آتی ہے، اور یہ جو روایت قاضی صاحب نے ڈالی ہوئی تھی جو کہ اپر کورٹ کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ روایت جو کہ ایک سیاسی عدالت کی روایت وہ ڈال کے گئے تھے، وہ اب لوئر کورٹس میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن
یاد رہے کہ جو بھی اس وقت اس ملک میں انصاف نہ آنے کے لیے اور من مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کروانے کے لیے سیاسی رول ادا کر رہا ہے، اس کو وہی بوجھ اٹھانا پڑے گا جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ضمیر کا بوجھ لے کر پھر رہے ہیں۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو لندن ہے اس کی سڑکوں پر قاضی صاحب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ جو مڈل ٹیمپل ہال کے باہر جب وہ گاڑی پہ آئے تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹ پہ گاڑی کے، اور وہ آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے تاکہ جو گیٹ پہ کھڑے مظاہرین ہیں وہ ان کو پہچان نہ سکیں۔ تو پھر ایسا دن دیکھنا ہی نہ پڑے کہ اگر آپ اس ملک میں اپنی مرضیاں نہیں بلکہ اصول، قانون اور آئین کے پیش نظر آپ فیصلے کریں تو پھر عوام بھی آپ کی عزت کریں گے۔ جس طرح سے آپ نے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی کی، اور جو اس وقت اس عہدے پر بیٹھا ہے جو کہ فیصلہ ساز عہدہ ہے، جو کرے گا اس کے لیے قاضی صاحب کا جو حشر ہو رہا ہے وہ اس وقت عبرت ہونی چاہیے اس چیز سے۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک اور منجی ٹھوکنے والا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہیں جنہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ جو آپ نے جو باہر تختی لگائی ہوئی ہے انسانی حقوق کی بنیادی حقوق کے حوالے سے، جو ایک یادگار سجائی ہے جس کے اوپر مطیع اللہ جان نے اور اسد طور نے رخصت کیا اچھے اچھے سوال کر کے آپ کے سابق چیف جسٹس صاحب کو، تو اس تختی کے حوالے سے جی اب اللہ آپ کا بھلا کرے درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ جی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے اس کی لاگت آئی ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ فراہم کریں۔ اور پروجیکٹ کے بلڈرز کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اور پروجیکٹ کی منظوری دینے والی جو اتھارٹی ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ اور یہ جو معلومات طلب کی گئی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انفارمیشن طلب کی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ملک میں انسانی حقوق تو دیے نہیں، اور بنیادی انسانی حقوق جس میں آپ نے لوگوں کے الیکشن چھینا، آپ نے اس ملک میں جو چار دیواری کا تقدس تھا وہ پامال ہوتے دیکھا، آپ نے سیاسی ایک اتنی بڑی سیاسی پاور سے الیکشن چھین لیا 8 فروری کا۔ تو بتائیے یہ جو آپ نے تختی لگائی ہے اس کی کیا لاگت آئی ہے اور اس پورے معاملے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کیس اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ کیس لگا تھا جس پر صحافی عمر چیمہ ہیں جنہوں نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز، اور پھر جو عملے کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک کیس لگا ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، جس پر آج ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کا تعلق جو ہے RTI سے ہے، مطلب کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لا ہے، وہ جو ایکٹ ہے وہ سپریم کورٹ پہ اطلاق اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے آج کے ریمارکس میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کے مطلب جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کا کہا کہ جی معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ اس میں جو جواب دیا تھا عمر چیمہ صاحب کو اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہ جی اس ایکٹ کا اطلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نہیں ہوتا، مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارہ بطور ایک ادارہ یہ انفارمیشن پاس نہیں کر سکتا کہ جی ادارے کے اندر جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں اس کے معاملات کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی صحافی کو نہیں دے سکتا۔ حالانکہ رائٹ ٹو ایکٹ انفارمیشن کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ کسی بھی ادارے میں ایک عام شہری کے طور پر درخواست فائل کر سکتے ہیں کہ آپ کو فلانے ادارے میں فلانی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، جو کہ آپ کے آرٹیکل 19 اور 19A کی یہ جو مزید شقیں ہیں اس کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ جان سکیں۔ تو یہ جو ابھی RTI فائل ہوئی ہے اس کو پتہ نہیں اب کون سا اعتراض لگا کر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جائے گا، یہ تو اب وقت بتائے گا، لیکن امید ہے کہ اب جتنے بھی جو جج حضرات ہیں، جسٹس حضرات ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ فیصلہ کریں گے، وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس پورے معاملے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انصاف کے لیے تختی لگائی گئی تھی بنیادی حقوق کے لیے، جو بنیادی حقوق کو دیوار میں چنوایا گیا تھا، اس پہ کتنی لاگت آئی، اور پھر قاضی صاحب نے اس کا جو فوٹو شوٹ کروایا، وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آنی چاہیے کہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اس انصاف کو
اور اس ساری چیز کو چنوانے میں کتنا لگا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.